بڑے نا سخت مزاج، اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا، یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی، خبردار کوئی قریب نہ آئے۔ لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم میں نے کبھی نہیں اٹھائی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کا پوتا کبھی ملے تو میں پیر چومنے کو تیار ہوں، اور میری شرط بھی کوئی نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو، کیا ہو، اصلہ نال جو نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ان لوگوں نے کرم ہمارے اوپر کر دیا، پھر ہم ان کی قرآن نے نہیں کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں اس لیے دیوار سیدھی کر رہا ہوں، بچوں کا خزانہ ہے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ ساتویں پشت میں نیک تھا، تو اتنی قدر ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے کسی استاد کا بچہ فون کر دے تو میں چپ کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بات ٹھیک ہے، اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، حضرت عمر میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے۔ کسی نے کہا یہ امام حسن کی اولاد ہے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا، تخت چھوڑا، شہزادے کو تخت پہ بٹھایا، پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں، کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں، اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے، عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھر۔ تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے۔ اور ایک بات اور، سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو۔ باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، عالم فاضل کتنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا، اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا، اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام، ابھی کچا ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عقل پختہ ہوتی ہے اگر حکمت کے ساتھ چلے، اور عشق اگر حکمت دے
مشیر اور بہت سارے پیر الا ماشاءاللہ ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے کا، تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے۔ اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا۔ ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی، یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے۔ میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا۔ انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو ہسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے۔ کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے، اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی، ہم لاؤبالی لوگ ہیں، لاؤبالی۔ میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ، تو میرے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں گاڑی اب مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی ہوں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی، تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا نا، اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور اس نے بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی، بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے نا تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے، تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اور ہمیں لوگ کہیں گے تو اسی تے سیانے بیانے ہونا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے، دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے، وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے۔ ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں ائمہ مساجد نمازیوں کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں،
لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں. آئمہ مساجد اگر تھوڑا سا خور کریں، پیار کریں لوگوں کے ساتھ، تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا ماحول. یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غصہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے مسجد آ کے ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی تو دادا ابو کئی دفعہ اس طرح کاری لیتے ہیں نا. تو تھوڑا سا اگر ظرف بڑا ہو، حوصلہ ذرا بڑا ہو، آپ کو ہنسنا آتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے. میری بات پہ اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے، لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے، ممکن نہیں ہوتا. ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے زمانے میں نابینا ہو گئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے. عرض کی حضور ان کی بینائی چلی گئی ہے. جناب عمر گھر گئے، تعزیت کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اللہ آپ کا بھلا کرے. اب ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی صوبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس کہاں وقت ہے. وہ کہتے ہیں 2 منسٹر بھیج دیے تھے، بات ختم ہو گئی. حضرت عمر خود گئے، صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی، اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے. انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، نابینا ہو گیا ہوں، تنہا تو جا نہیں سکتا، قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی. فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے، تو انہیں مسجد پہنچانا ہے، اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے. اور فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا، میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو، ان کی ماں کو، تو ایک تمغہ دے دیا جاتا ہے پھر چھٹی. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا، ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مانگ کے کھائی. یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے. بھیج دیا کسی کو، وزیر کو، جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو، وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا، تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے، وہ کیش ہی نہیں ہوتا. چونکہ فوٹو تو آ گئی، بات تو ختم ہو گئی. اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا، بہت بڑا تمغہ دیا گیا، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا، ترانہ بھی باج رہا تھا، بندے آنسو بھی بہا رہے تھے. اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو نا ایک کونے میں زمین پہ بٹھا کے، ویڈیو آ گئی اس کی، وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو، جس کا بیٹا ملت پر، قوم پر، مذہب پر قربان ہوا، اس کو زمین پہ بٹھا کے، تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا. تو وہ دیہاتی عورت، سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں، جو تمغے دینے آئے، اور جو لینے آئی ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا. پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے. وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، ہم نے نوٹس لے لیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو. کیا نوٹس لیا؟ کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں. وہ جی پتہ کر رہے ہیں، وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی خیال کرے گی. کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں. صحیح بخاری میں حدیث،
सहाबा कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खातून रोती हुई आई, कहने लगी खामद मेरा शहीद हो गया और 4-5 बेटियां छोड़ गया, तो घर में तो बकरी का खुर भी नहीं, कोई चीज़ नहीं खाने पीने के लिए। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया, वो एक अच्छा सा और एक खूबसूरत से पैकेज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फारूक आज़म ने एक अच्छा ताज़ा तगड़ा ऊंट माले गनीमत के ऊंटों में से लिया और 2 बोरियां अपने हाथों से अच्छे राशन की भरी, उसके अंदर ढेर सारे नगद पैसे बोरियों में डाले और वो दोनों बोरियां ऊंट के ऊपर अपने हाथों से, बुखारी पढ़ रहा हूं, उनकी रस्सियां बांधी, फिर उस औरत के हाथ वो लगाम थमाई और उसे कहा पुत्र मैंने तुझे इतना माल दे दिया है कि जब तक ये खत्म होगा ना इंशाल्लाह तब तक तेरे हालात भी अल्लाह बदल देगा, तेरे दिन बदल जाएंगे जब तक ये खत्म होगा। वो खातून जाने लगी तो आप फरमाने लगे बेटा ऊंट नहीं वापस भेजना, ये भी तेरा ही है, दे दिया तुझे। अब चले गई वो खातून, तो सहाबा कहते हैं हमने पूछा कि जनाब आप तो बड़े किफायत शियार हैं, आप तो बड़ी बांट के चीजें देते हैं, तो आपने इस बच्ची को इतना कुछ दे दिया और बैक वक्त दे दिया और वाकई बहुत ज्यादा दे दिया और नकदी पैसे भी दे दिए। हज़रत उमर फरमाने लगे तुम नहीं ना जानते, मैं जानता हूं, ये मेरे नबी पाक के सहाबी हजरत खिफाफ बिन ईमार रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है और मैंने हुदैबिया के मकाम के इसके बाप को हुजूर की खिदमत करते देखा है, मैंने इन्हें जंगे लड़ते देखा है, इसके बाप को, इसके भाई को। फरमाया वो तो बच्ची आई है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो तकलीफ शुरू हो गई है कि उसे आना क्यों पड़ा है, खुद आके बढ़ के मैं क्यों खिदमत नहीं कर सका, उसे आना क्यों पड़ा। अजीज दोस्तों याद रखना, असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला ताक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कदर होती है, वो कुर्बान कर देते हैं हर शय, लेकिन उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला उन्होंने इतना नवाजा उस बच्चे, और फिर एसार करके नवाजते थे। हमारा ये मिजाज बन गया कि जो शय भी आए पहले मेरे घर आए, और लोग कई दफ़ा घर बचाते बचाते सारा कुछ ज़ाया कर बैठते, हर शय, हर चीज़, हत्ता के माज़अल्लाह दीन ईमान भी, दुआएं भी, पैसा बच जाए, घर बच जाए, बाकी जो शय जाती है वो जाए। लेकिन सैयदना फारूक आज़म का रंग बड़ा अनोखा है, अंदाज बड़ा निराला है। एक जगह से ना चादरें आई बहुत सारी, मेरा ख्याल है कि जो बेहतरीन चीज की दुआ से खैर हुई है, हमने मिक्स करके गोश्त बांटा है, वरना पहले इसी तरह करते थे कि जो राने हैं ना वो सारी साइड पे करो और बाकी फिर इकट्ठा करके अल्लाह के रास्ते में दे दो। अल्लाह की राह में जो देना है, जो अपनी राह में देना है उसका तरीका, और अल्लाह की राह में देना है माज़अल्लाह तो उसका स्टाइल और है। फरमाने लगे कि चादरें आई और बड़ी बड़ी कीमती चादरें आई, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई उसमें तखसीस नहीं की, एक एक दो दो तीन तीन चार चार बांटते रहे। चादरें थी औरतों वाली। अब जो सबसे नीचे से चादर निकली वो इत्तेफाक से बड़ी शानदार निकल आई, आखिर में जो रह गई ना, सब्र करें ते मोती मिल सन ते जिक्र करें ते हीरे, ये सब्र करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना सब्र करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते। आजकल लोग शोर डाल के सारा कुछ करना चाहते, तू चुप करके कोने में बैठ जा, तू बैठा रहे, तू डरना दे, पूछने वाला खुद ही तुझसे पूछ लेगा तू किधर से आया है, वो खत्म हो गई बात। सब्र किया ना जब, वो चादरें सारी, तो एक चादर, अब अपने घर वालों के लिए उन्होंने चादर अभी देनी थी, वो सबसे नीचे कीमती चादर निकल आई, तो चादर बड़ी हसीन है और बारी भी हज़रत उमर की लग गई, उनके घर जानी थी चादर उनकी अहलिया के लिए। तो एक सहाबी कहने लगे ये आपकी ज़ौजा जनाब उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा पर बड़ी जचेगी चादर, बड़ी हसीन है और ये खातून अव्वल को बड़ी जचेगी। तो हज़रत उमर कहने लगे उम्मे सुलैत रदी अल्लाह ताला अन्हा एक खातून है, ये चादर उन्हें दूंगा। कहा उनको क्यों देंगे? फरमाने लगे इसलिए कि ओहद में जब बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे
تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مشکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی. تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ حضرت عمر نے بتایا جو گھروں میں جاتے تھے صبح خود، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی، کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں. 8-9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا، میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا. اب یہ فرق ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں، ہم نے وضو کر کے پکائی ہے، یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا. تو آپ مہربانی کریں، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں. تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی پھر وہ روز کھانی پڑے. 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں، اس نے پیٹ خراب کر دیا. تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے، یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں. ابھی قحط ہے، ابھی تجھے گھی مل سکتا، حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا. کار شور جتنا تو نے کرنا. میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا، حالات بدلے، بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس 2-3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں، وہ 3 ہی دے دیتے، ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار. قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں تو تربوز کھا رہا. خبردار، جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی قحط؟ ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں. کہتے میں وہیں سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر، رب بارش عطا کرے گا. تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے. اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کبھی بند نہ ہو، وہاں سے تو کرم ملتا ہے. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. یہ قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے.
اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا. تو میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا. اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے. اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے تیرے لیے جینا. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا